حي على إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما اللهم آتي نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها محترم قابل احترام بزرگوں نوجوان بھائیوں اور پیارے بچوں، گزشتہ خطبہ جمعہ کے اندر میرے خطبے کا جو عنوان چل رہا تھا وہ لا الہ الا اللہ کے شرائط، 3 شرطوں کو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا تھا۔ آسانی سے سمجھ میں آ جائے اس کے لیے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ لا الہ الا اللہ یہ جنت کی کنجی ہے، جنت کی چابی لا الہ الا اللہ ہے۔ اس کے بعد جو لا الہ الا اللہ کے شرائط ہیں، جو لا الہ الا اللہ کے حقوق ہیں، کنجی کے اس چابی کے دندانے ہیں۔ کنجی اور چابی اگر صرف ہے، اس کے دندانے نہیں ہیں، یا دندانے ہیں لیکن پرفیکٹ نہیں ہیں تو تالا نہیں کھلتا ہے، اور وہ جنت کا تالا۔ تو لا الہ الا اللہ کے شروط میں سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ آدمی پڑھے تو اس کا معنی اور مفہوم سمجھے، لا الہ الا اللہ کا علم سیکھے کہ لا الہ الا اللہ کا کیا مطلب ہے، اس کی میننگ کیا ہے۔ اسی طرح لا الہ الا اللہ کا دوسری شرط یہ ہے کہ آدمی جو سیکھے لا الہ الا اللہ سے متعلق اس پر اس کو یقین ہونا چاہیے، شک نہیں ہونا چاہیے، ذرہ کے برابر بھی شک نہیں ہونا چاہیے۔ پوری دنیا کے لوگ کہیں اللہ کے سوا کوئی وہاں بھی وہ کام کرتا ہے، اللہ کے سوا وہاں بھی کوئی بیٹا دیتا ہے، کوئی وہاں بیٹی دیتا ہے، کوئی وہاں شفا دیتا ہے، تو آدمی کو اتنا یقین ہونا چاہیے کہ نہیں، اللہ ہی ہے، اللہ کے سوا کوئی اور شفا نہیں دینے والا، اللہ کے علاوہ کوئی اور اولاد دینے والا نہیں۔ یقین ہونا چاہیے لا الہ الا اللہ کے معنی اور مفاہیم پر۔ اسی طرح لا الہ الا اللہ کا جو تقاضا عبادت ہے، عبادت کے اندر اخلاص ہونا چاہیے، صرف اللہ رب العالمین کے رضا کے لیے اللہ کی عبادتیں ہونی چاہیے، کسی کو دکھانے کے لیے، شہرت کے لیے، ریا نمود کے لیے نہیں ہونی چاہیے۔ یہ 3 شرطیں گزر چکی، اس کا علم ہونا چاہیے، اس پر یقین ہونا چاہیے، اور اسی طرح سے اس کے معاملے میں اخلاص ہونا چاہیے۔ چوتھی شرط یا چوتھا جو دندانہ ہے اس چابی کے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بڑی وضاحت کیا ہے، وہ یہ ہے کہ قبول کرنا، اس کو مان لینا،
اس کو تسلیم کر لینا، قبول یعنی ریجیکٹ نہیں کرنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر کوئی آدمی وہ کلمہ قبول کر لیتا ہے، من قبل الکلمۃ التی عرضت علی امی، اگر کوئی آدمی اس کلمے کو قبول کر لیتا ہے جس کلمے کو میں نے اپنے چچا ابو طالب کے سامنے پیش کیا تھا لیکن انہوں نے ریجیکٹ کر دیا، اگر کوئی آدمی اس کلمے کو قبول کر لیتا ہے فَهِيَ لَهُ نَجَاتٌ، تو یہ اس کے لیے نجات کا سبب ہوگا۔ یعنی کلمے کے معنی اور مفہوم کو قبول کر لینا۔ اسی طرح سے اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا انہم کانوا اذا قیل لہم، یہ مشرکین سے، کفار سے جب کہا جاتا ہے کہ تم لا الہ الا اللہ، اللہ کی سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، سب کرتا دھرتا اللہ رب العالمین، عبادت کا تنہا حقدار رب العالمین ہے، تو وہ کیا کہتے ہیں یستکبرون، تو یہ تکبر کرنے لگ جاتے ہیں۔ تکبر کرنا یہ قبول نہ کرنے کا معنی ہے، قبول یعنی ریجیکٹ کر دینے کا معنی ہے تکبر کرنا، یعنی آدمی اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے اور کیا کہتا ہے اِنَّ لَتَارِكُ آلِهَتِنَا لِشَاعِرٍ مَجْنُونٍ، ایک شاعر، ایک پاگل کے کہنے کی وجہ سے ہم اپنے معبودوں کو چھوڑ دیں گے؟ 360 معبودوں کو جو عبادت کر رہے ہیں کیا ہم اس ایک شاعر کے، ایک مجنون کے کہنے سے چھوڑ دیں گے؟ یعنی آدمی تکبر کرتا ہے۔ تکبر کا معنی یہ ہے کہ حق بات آدمی کے سامنے آئے تو اس کو ریجیکٹ کر دے، اس کو قبول نہ کرے، اس کو رد کر دے۔ اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور شرط بتایا ہے کہ اگر آدمی لا الہ الا اللہ پڑھا ہے تو لا الہ الا اللہ کے سامنے اپنے پورے وجود کو جھکا دے۔ لا الہ الا اللہ اگر پڑھا ہے تو لا الہ الا اللہ کا جو تقاضا ہے اس تقاضے کے سامنے اپنے آپ کو سرنڈر کر دے، اطاعت و فرما برداری کا غلام بن جائے۔ اللہ رب العالمین کا جب اس نے کلمہ پڑھا ہے تو انسان کی اپنی کوئی مرضی نہیں ہونی چاہیے، انسان کی اپنی کوئی خواہش نہیں ہونی چاہیے، کلمہ پڑھنے والے کی اپنی کوئی پسند نہیں ہوتی ہے، اس کی جو پسند ہوتی ہے وہی پسند ہوتی ہے جو اللہ رب العالمین کی پسند ہوتی ہے، وہ وہی چیز انہی چیزوں سے خوش ہوتا ہے، ایسی ہی چیزیں کرنے سے خوش ہوتا ہے جن چیزوں کو کرنے سے رب العالمین خوش ہوتا ہے۔ تو اللہ لا الہ الا اللہ کے سامنے اپنے آپ کو جھکا دینا، فرما بردار ہو جانا، اطاعت گزار ہو جانا۔ اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ، اپنے رب کی طرف پلٹو۔ وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ، لا الہ الا اللہ پڑھے ہو تو اللہ رب العالمین کی طرف پلٹو، اس سے پہلے کہ تمہارے اوپر عذاب آ جائے، اور جب اللہ رب العالمین کی طرف سے تمہارے اوپر عذاب آ جائے گا تو تمہاری کوئی مدد نہیں کرے گا۔ تو یہ پانچویں شرط یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ پڑھیں تو صرف یہی نہیں جاننا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، دل ہمارا پورا بھرا ہوا یقین کے ساتھ ہم جو کام کرتے ہیں اخلاص کے ساتھ کرتے ہیں، لیکن جب عبادت کرنے کی باری آئے کچھ لوگ تو عبادت غیروں کی کرتے ہیں، یہ بھی لا الہ الا اللہ کے اگینسٹ میں ہے، یہ بھی لا الہ الا اللہ کے شرطوں کے خلاف ہے کہ غیر اللہ کی عبادت کریں، اور یہ بھی لا الہ الا اللہ کے معنی کے الٹا ہے، خلاف ہے، شرط کے اندر درار ہے کہ آدمی اللہ کی عبادت ہی نہ کرے سرے سے۔ ایک ہے کرتا ہے اللہ کی عبادت لیکن اللہ کے ساتھ غیروں کی بھی عبادت کرتا ہے، یہ بھی دندانے کے اندر درار ہے، دندانہ صحیح نہیں ہے اس چابی کے۔ اور ایک آدمی ہے جو کہتا لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، عبادت کرتا ہی نہیں اللہ رب العالمین کی، اور کہتا ہے مجھے علم ہے اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، تو یہ بھی اس دندانے کے اندر درار پیدا ہے میرے بھائیو، یہ بھی اس لا الہ الا اللہ کے شرائط کے منافی ہے۔ جو آدمی لا الہ الا اللہ پڑھا ہے جب اس بات کی یقین کرتا ہے کہ عبادت کے لائق صرف اللہ ہے تو اللہ کی عبادت ہونی چاہیے، اللہ کی عبادت کرنی چاہیے خالص۔ یعنی شیطان بہت مختلف طریقے سے لوگوں کو گمراہ کرتا ہے میرے بھائیو، کچھ لوگوں کو عبادت کرنے نہیں دیتا ہے، لا الہ الا اللہ کا تقاضا کہ عبادت یعنی لا الہ الا اللہ پڑھنے والا اللہ کی عبادت کرے، تو کچھ لوگوں کو عبادت کرنے نہیں دیتا ہے، اور جو لوگ ضد کر لیتے مجھے عبادت کرنا ہے ان کو شرک کے دلدل میں پھنسا دیتا ہے، کر اللہ کی عبادت کر اور غیروں کی بھی عبادت کر۔ تو میرے بھائیو اہل حدیثوں کے لیے، ہمارے اور آپ کے لیے یہ جو بنیادی شرط ہے کہ لا الہ الا اللہ کا معنی سمجھے، سمجھ کر کے اس کے مطابق زندگی گزارے، فرما برداری کرے، اللہ رب العالمین کے حکموں پر چلے، یہ بہت ضروری ہے، یہ بھی لا الہ الا اللہ کے چابی کے ایک دندانے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد پر بہت ساری آیتیں اور بہت ساری میرے بھائیو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں ہیں۔ ایک چھٹی شرط ہے یعنی آدمی اس کی تصدیق کرے، یعنی اس کے اندر ذرہ برابر تکذیب نہیں ہونی چاہیے۔ عام طور سے جب حالات نارمل ہوتے ہیں نا تو آدمی بہت اللہ والا ہوتا ہے،
بہت اللہ، جب اللہ نوازتا ہے تو اللہ والا ہوتا ہے، بہت زیادہ زبانیں کھول کھول کے دعوے کرتا ہے، لیکن جب کبھی چاروں طرف سے گھر جاتا ہے، پریشانیوں کا شکار ہو جاتا ہے، تب اس کو سمجھ میں بھی نہیں آتا ہے کہ لا الہ الا اللہ ہم نے جو پڑھا ہے، اس کا معنی جو سیکھا ہے، اس پر جو یقین کی بات ہے، ہمیں جو تصدیق کرنی چاہیے، کس حد تک ہمیں تصدیق ہے میرے بھائیوں۔ مصیبت آتی ہے تو آدمی نہ جانے کہاں کہاں چلا جاتا ہے، لا الہ الا اللہ کا جو معنی اس نے سیکھا تھا، اس معنی پر اسے ذرہ برابر بھی یقین نہیں رہ جاتا ہے، اس کو ذرہ برابر بھی اس کے اندر یہ نہیں رہ جاتا ہے کہ یقیناً جب ہم نے مانا ہے لا الہ الا اللہ، اللہ رب العالمین مشکل کشا ہے، اللہ رب العالمین حاجت روا ہے، اللہ رب العالمین بگڑی بنانے والا ہے، سوکھی ڈالی کو اللہ ہرا کرنے والا ہے، اسی طرح داتا اللہ ہے، دینے والا، سب سے زیادہ دینے والا اللہ ہے، دستگیر اللہ ہے، ساری دنیا کو کھلانے والا، امیر کو کھلانے والا، غریب کو کھلانے والا صرف اللہ رب العالمین ہے۔ یقین کر لیتا ہے، لیکن جب مصیبت میں گھر جاتا ہے، جب چاروں طرف سے اس کے اوپر یلغار ہونے لگتا ہے، تو ایسی صورت میں اس کے اندر یقین کا مادہ یا صدق کا مادہ تھوڑا کم ہو جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے کیا بیان فرمایا قرآن کریم کی سورہ عنکبوت کی آیت ہے، کیا لوگوں نے یہ سمجھا ہے کہ وہ صرف آمنا کہہ دیں گے، ہم ایمان لائے، لا الہ الا اللہ کا کلمہ پڑھ لیں گے اور ان کو چھوڑ کر کے جنت میں داخل کر دیا جائے گا؟ کیا لوگ یہ سمجھ بیٹھے ہیں ایمان کا مطلب لا الہ الا اللہ کا معنی اور مفہوم لوگوں نے کیا یہ سمجھا ہے کہ کہہ دیں گے آمنا، ہم ایمان لائے، لا الہ الا اللہ پڑھیں، ان یترکوا، ان کو چھوڑ دیا جائے گا، ان کو آزمایا نہیں جائے گا؟ ہم نے ان سے پہلے کے لوگوں کو آزمایا ہے، اور ہم ضرور ان کی بھی آزمائش کریں گے۔ اور اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا کہ وَلَا يَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا، اللہ آزماتا اس لیے ہے، مصیبتیں اس لیے نازل کرتا ہے، پریشانیوں سے دو چار بندوں کو لا الہ الا اللہ پڑھنے والوں کو بھی آسمانی مصیبتوں کی چکی میں اس لیے پیستا ہے تاکہ اللہ تعالیٰ یہ لوگوں کے سامنے ظاہر کر دے کہ کون تھا جو سچے دل سے کلمہ پڑھا تھا، کون تھا جو سچے دل سے یقین کے ساتھ لا الہ الا اللہ کی گواہی دیا تھا اور اس کے معنی اور مفاہیم کو سمجھا تھا۔ اللہ تعالیٰ ضرور لوگوں کے سامنے ایسے لوگوں کو ظاہر کرے گا، ایسے لوگوں کو نمایاں کرے گا جو لوگ سچے دل سے کلمہ پڑھیں، اور ایسے لوگوں کو بھی اللہ تعالیٰ آزمانا چاہتا ہے کہ کون لوگ ہیں جو زبانی طور سے لا الہ الا اللہ پڑھ دیے تھے لیکن اندر کچھ اور چھپا ہوا تھا۔ جھوٹوں کو بھی اللہ تعالیٰ آزماتا تھا۔ جب آزمائش نہیں ہوگی، جب مصیبتیں نہیں آئیں گی، جب پریشانیاں نہیں آئیں گی، نئی بیماریاں نہیں آئیں گی، کاروبار میں لاس نہیں ہوگا، سیلاب نہیں آئیں گے، تو پھر پتہ نہیں چلے گا کون سچے دل سے کلمہ پڑھا ہے اور کون جھوٹے دل سے کلمہ پڑھا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر ارشاد فرمایا کہ جو آدمی لا الہ الا اللہ سچے دل سے پڑھتا ہے، ما من احد یشہد اللہ الہ الا اللہ، وہ آدمی جو سچے دل سے لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے اور اسی حالت میں اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرتا ہے، صدقا من قلبہ الا حرمہ اللہ علی النار، تو ایسے آدمی کو اللہ تعالیٰ جہنم پر حرام قرار دیتا ہے۔ یعنی جو سچے دل سے لا الہ الا اللہ پڑھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آزمائش، وہ سچے دل سے لا الہ الا اللہ کی گواہی دیتے، لا الہ الا اللہ کی گواہی سچے دل سے دیے تھے۔ ایک انہونی چیز، مطلب ایک ایسی چیز جس پر یقین نہیں کیا جا سکتا ہے، آدمی بڑا سے بڑا بدھیمان ہو، بڑا سے بڑا عقل مند ہو، اگر اپنے عقل کو استعمال کرے تو وہ چیز ناممکن ہے کہ ایک آدمی رات کے کچھ حصے میں مکہ سے اٹھے اور فلسطین چلے جائے، بیت المقدس چلا جائے، وہاں سے پہلا آسمان، دوسرا آسمان، تیسرا، چھٹا، ساتواں، پورا ساتواں آسمان کا چکر لگا لے، جنت بھی دیکھ لے، جہنم بھی دیکھ لے، اور اللہ تعالیٰ سے ملاقات بھی کر لے، اللہ تعالیٰ سے بات بھی کر لے، اور پھر واپس بھی چلا آئے، اور یہ سارا کا سارا واقعہ، اتنا لمبا سفر رات کے چند منٹوں میں، چند لمحوں کے اندر ہو جائے، رات کے کچھ ہی حصے میں ہو جائے، یہ چیز بڑے سے بڑے عقل مند کے کسی کے بھی عقل میں آنے والی بات نہیں ہے۔ لوگوں نے کہا تھا ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ بتاؤ اگر کوئی آدمی ایسا کہتا ہے تو یہ چیز ممکن ہے، ایسا ممکن ہے؟ تو کہا نہیں ممکن ہے۔ کہنے والا کون ہوگا؟ پاگل ہوگا۔ لوگوں نے کہا یہ تمہارا دوست کہہ رہا ہے۔ تو کہا اگر میرا دوست کہہ رہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو 101% صحیح ہے، 101% صحیح، یہ سچے دل سے کلمہ پڑھنے کا معنی ہے۔ ایسا نہیں کہ لوگ ایسی چیزوں کا آزمائش کرنے لگ جائیں اور اس کے بعد آدمی آگے پیچھے جھانکنے، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ تو یقینی آدمی کو سچے دل سے لا الہ الا اللہ کے معنی اور مفاہیم پر ہونا چاہیے۔ اسی طرح آخری چیز میرے بھائیو، ساتویں چیز جو ہے لا الہ الا اللہ کے دندانے میں، یہ کہ لا الہ الا اللہ سے محبت ہونی چاہیے، لا الہ الا اللہ کے معنی سے محبت ہونی چاہیے، لا الہ الا اللہ جس ذات کے لیے پڑھ رہا اس سے محبت ہونی چاہیے،
لا الہ الا اللہ کے شرائط کو جو لوگ مان کر کے اس کے مطابق زندگی گزارتے ہیں، جو اللہ والے ہیں، جو موحد ہیں، ان سے محبت ہونی چاہیے۔ یہ بھی دندانے کے اندر شامل ہے، چابی کے دندانوں میں یہ بھی شامل ہے کہ کلمے سے محبت ہو، کلمہ پڑھنے والوں سے محبت ہو، کلمے کے مطابق زندگی گزارنے والوں سے محبت ہو، چاہے وہ آپ کا دنیا کے اعتبار سے لاس کرنے والا ہو، دنیاوی اعتبار سے اگرچہ اس سے آپ کا بہت زیادہ فائدہ نہ ہو، لیکن کلمہ پڑھا ہے، کلمے کے مطابق زندگی گزارا ہے، تو ایسے لوگوں سے محبت ہونی چاہیے۔ اللہ رب العالمین بیان فرمایا کہ لوگوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ کے علاوہ دوسروں کو اللہ کے مثل قرار دیتے ہیں۔ یہ سب کے لیے اللہ نے کہا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے لیے بھی، آپ کے زمانے سے پہلے کے لوگوں کے لیے، اور آج کے لوگوں کے لیے بھی۔ یہ قرآن کریم کی یہی آیت ہے کہ لوگوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ کو چھوڑ کر کے غیروں کو اللہ کے برابر قرار دیتے ہیں، اللہ کے مثل قرار دیتے ہیں۔ اللہ کا مثل قرار دینے کا مطلب یہ ہے، اگر کوئی آدمی اللہ کا مثل قرار دینے کا معنی یہ سمجھتا ہے کہ لوگ کہیں گے یہ بھی اللہ جیسا ہے، یہ بھی اللہ جیسا ہے، تو پوری کائنات میں کوئی بھی آدمی اس عقیدے کا قائل نہیں تھا۔ کوئی بھی آدمی زبان سے یہ نہیں کہتا تھا یہ فلاں بھی اللہ جیسا ہے، یہ فلاں بھی اللہ جیسا ہے۔ مکہ کے مشرکین بھی یہ کسی کو نہیں کہتے تھے، اپنے بڑے بڑے معبودوں کو بھی نہیں کہتے تھے کہ یہ اللہ جیسا ہے، لیکن ان کے ساتھ جو برتاؤ ہوا کرتا تھا، اپنے معبودان باطلہ کے ساتھ جیسا ان کا بیوہار ہوا کرتا تھا، جیسا ان کے ساتھ عقیدت ہوتی تھی، جیسا ان کے ساتھ محبت ہوتی تھی، جیسا ان کے ساتھ پیش آتے تھے، وہ سارا کا سارا وہ طریقہ تھا جو اللہ تعالیٰ کے لیے خاص تھا۔ اللہ نے بیان فرمایا لوگوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ کو چھوڑ کر کے غیروں کو اللہ کے برابر قرار دیتے ہیں اور ان سے ایسے محبت کرتے ہیں جیسے اللہ سے محبت کرنی چاہیے۔ اس وقت حالات ایسے ہیں کہ کلمہ پڑھنے والے اللہ سے ویسی محبت نہیں کرتے ہیں جیسا غیروں سے محبت کرتے ہیں۔ جن کو مشکل کوشا سمجھتے، جن کو حاجت روا سمجھتے، جن کو بگڑی بنانے والا سمجھتے، جن کو یعنی سوکھی ڈالی کو ہری کرنے والا سمجھتے، جس کو داتا دستگیر سمجھتے، غوث آدم سمجھتے، ان سے ان کو محبت زیادہ ہے رب العالمین کے مقابلے میرے بھائیوں۔ اور اس کی بین دلیل یہ ہے کہ پوری دنیا کے لوگ اللہ کو گالی دیتے رہے، کوئی فرق نہیں پڑنے والا۔ کوئی فرق پڑے گا؟ پوری دنیا والے اللہ کو گالی دیں، برا بھلا کہیں، کسی کے کانوں پہ جوں تک نہیں رہے گی، لیکن اگر جن کی عبادت کی جاتی ہے، جن کے نام پہ نذر و نیاز چڑھایا جاتا ہے، اللہ کے سوا جن کی عبادت کی جاتی ہے، ان کے بارے میں اگر کوئی آدمی ایک بار زبان کھول دے تو اس کی زبان کاٹنے کے لیے تو لوگ تیار ہو جائیں گے، آپس ہی باہر ہو جائیں گے۔ ہوتے کہ نہیں ہوتے ہیں؟ آج تک تو ہم نے نہیں دیکھا کہ اللہ کو کوئی گالی دے تو کوئی بہت بڑا ہنگامہ کھڑا ہو جائے، لیکن اگر اللہ کے علاوہ جو کام اللہ کے لیے کرنی چاہیے، خاص تی عبادتیں، وہ عبادتیں جن کے لیے کی جاتی ہے غیر اللہ کے لیے، ان کے بارے میں اگر کوئی زبان کھول دے تو بہت بڑا فتنہ برپا ہو جاتا، بہت بڑا ہنگامہ ہو جاتا ہے۔ اس بات کی دلیل ہے میرے بھائیوں کہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو اللہ سے محبت کرنے کے بجائے وہ غیروں سے شدید محبت کرتے ہیں، اور یہ بھی شرک ہے میرے بھائیوں، توحید کے خلاف ہے کہ جیسی محبت اللہ سے ہو ایسی محبت اللہ کے علاوہ کسی اور کے ساتھ ہو۔ ماں ہو، باپ ہو، بھائی ہو، بہن ہو، بیٹا، رشتہ دار ہو، ویسی محبت کسی سے نہیں ہونی چاہیے۔ اللہ نے بیان فرمایا والذین آمنوا اشد حبا للہ، لیکن جو اللہ والے ہیں نا، جو لا الہ الا اللہ پڑھنے والے ہیں، وہ صرف اللہ تعالیٰ سے سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں۔ اللہ کے برابر اگر کسی اور سے محبت کیا جائے تو لا الہ الا اللہ کے شرائط کے خلاف ہے۔ تقاضا یہ ہے کہ اللہ رب العالمین سے سب سے زیادہ محبت کی جائے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے جو درجہ بندی کیا ہے، جو اللہ تعالیٰ نے محبت کی درجہ بندی کیا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے بعد پھر یعنی آپ کو دین سکھانے والے والدین، ماں باپ، بھائی بہن، یہ درجہ بدرجہ اللہ نے رکھا ہے، اس کو اسی درجے میں رکھنا چاہیے، اور اس کے اندر زیادتی کرنا یہ بلا شبہ شرک کا دروازہ کھلتا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام بھائیوں کو لا الہ الا اللہ کے شرائط کو سمجھنے کو، لا الہ الا اللہ کے شرائط کو سمجھ کر کے غیروں تک پہنچانے کے اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ رب العالمین تو نے جیسا ہمیں توفیق دیا ہے لا الہ الا اللہ پڑھ کر کے اس جنت کی چابی کو اپنے ہاتھ میں لینے کی، رب العالمین ہمیں اس کے دندانے کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو دندانہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیثوں کی روشنی میں، اللہ تعالیٰ تو نے جو قرآن کریم کی آیتوں کی روشنی میں جو اس چابی کے دندانے متعین کیے، ان دندانوں کے اللہ تعالیٰ ہمیں حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ان دندانوں کو بھی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب العالمین جب تک ہم زندہ رہیں، ایمان پر زندہ رہیں، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر خاتمہ ہو۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا
ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ محترم بھائیو، پہلے خطبہ جمعہ کے اندر لا الہ الا اللہ کے جو شرائط ہیں وہ میں نے آپ کے سامنے رکھا۔ جو دوسرا خطبہ جمعہ ہے لا الہ الا اللہ کے اگینسٹ میں یا اس کے خلاف جس چیز کو ہم کہتے ہیں توحید کے خلاف، وہ شرک ہے۔ شرک کیا ہے، اس کا معنی کیا ہے، اس کا مفہوم کیا ہے، وہ کتنا خطرناک ہے، سماج کے اندر کن کن شکلوں میں پایا جاتا ہے، یہ ایک ایسا عنوان ہے جس پر ہمیں بہت باریکی کے ساتھ سوچنا چاہیے۔ اس لیے کہ شرک جیسے توحید کی 3 قسمیں ہیں، ایسے ہی شرک کی بھی 3 قسمیں ہیں۔ توحید کی پہلی قسم ہے توحید ربوبیت، اللہ کو اس کے افعال میں اکیلا جاننا۔ خالق ہے تو اکیلا ہے، مالک ہے تو اکیلا ہے، رازق ہے تو اکیلا ہے، بیٹا دیتا ہے تو اکیلا ہے، بیٹی دیتا ہے تو اللہ ہے، مارتا ہے تو اکیلا ہے، جلاتا ہے تو اللہ تعالیٰ۔ تو اللہ کو اس کے افعال میں اکیلے جاننا۔ شرک پھر ربوبیت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اللہ تعالیٰ کے افعال میں غیروں کو بھی شریک کر لینا۔ اللہ تعالیٰ کے افعال میں اللہ تعالیٰ جو کام کرتا ہے ان کاموں میں اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک کر لینا، یعنی یہ کہہ دینا کہ اللہ تعالیٰ یعنی کائنات کو بنایا ہے تو کائنات کے بنانے میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی اور تھا۔ اللہ تعالیٰ روزی دیتا ہے تو کوئی اور روزی دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ مارتا ہے تو مارنے میں کوئی اور ہے۔ اللہ رب العالمین بیٹا دیتا اولاد دیتا ہے تو اولاد دینے والی کوئی اور ذات ہے۔ اللہ تعالیٰ نوازتا ہے تو نوازنے والی کوئی اور ذات ہے۔ اللہ رب العالمین یعنی غریبوں کو دیتا ہے تو غریبوں کو دینے والا کوئی اور ہے۔ اللہ رب العالمین ہر آدمی کی مشکل کو حل کرتا ہے، مشکل ٹائم پہ کام آتا ہے۔ اگر کوئی آدمی کہتا ہے مشکل ٹائم پہ اللہ کے علاوہ کوئی اور کام آتا ہے، مشکل کو کوئی اور دور کرتا ہے، غیبی مدد کوئی اور کرتا ہے، تو اسی کا نام توحید یعنی شرک بالربوبیت ہے۔ ربوبیت کے اندر شرک کرنا، اللہ رب العالمین کے افعال میں شرک کرنا۔ اسی طرح میرے بھائیو توحید کی جو دوسری قسم تھی توحید الوہیت، اللہ رب العالمین کے یعنی عبادت کی تمام قسموں کو توحید الوہیت، توحید عبادت یعنی اللہ رب العالمین ہی کے لیے عبادت کی تمام قسم کو خاص کرنا۔ کوئی بھی عبادت کی قسم چاہے چھوٹی ہو چاہے بڑی ہو، چاہے مالی ہو چاہے لسانی ہو، چاہے زبانی ہو چاہے بدنی ہو، کوئی بھی عبادت کی قسم ہو اللہ کے سوا کسی اور کے لیے جائز نہیں ہے۔ اس کا نام توحید الوہیت ہے۔ لیکن شرک بالالوہیہ یہ ہے کہ عبادت کے اندر جو کام صرف اللہ رب العالمین کے لیے خاص ہیں، جو عبادتیں صرف اللہ رب العالمین کے خاص ہیں، وہ عبادتیں کسی اور کے لیے انجام دی جائیں، اللہ کے ساتھ کسی اور کے لیے انجام دی جائے۔ یعنی سجدہ عبادت ہے، صرف رب العالمین اس کا حقدار ہے۔ اگر کوئی آدمی سجدہ غیر اللہ کے لیے بھی کرتا ہے، چاہے تعظیمی ہو چاہے عبادت ہو، امت اسلامیہ کے اندر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے اندر سجدے تعظیمی بھی جائز نہیں ہے۔ کسی کو بڑا سمجھتے ہوئے، کسی کا ادب اور احترام کرتے ہوئے سجدہ کرنا، اس کی بھی اسلام کے اندر گنجائش نہیں ہے۔ ہر قسم کے سجدے کا حقدار صرف اللہ رب العالمین ہے۔ اگر کوئی آدمی غیر اللہ کے لیے سجدہ کرتا ہے تو گویا وہ الوہیت کے اندر شرک کر رہا ہے۔ اگر یعنی نماز صرف اللہ رب العالمین کے لیے، اللہ رب العالمین کی رضا کے لیے کوئی آدمی اور کوئی نماز پڑھتا ہے اور اس کا نام کچھ اور رکھتا ہے اور اللہ رب العالمین کے لیے نہیں بلکہ کسی اور کو خوش کرنے کے لیے، تو کہتے ہیں یہ عبادت یعنی الوہیت کے اندر شرک کر رہا ہے۔ رکوع کا معاملہ، قربانی کا معاملہ، نیاز کا معاملہ، ذبیحہ کا معاملہ، یہ بھی صرف اللہ رب العالمین کے لیے خاص ہے، کسی اور کے لیے چیز یہ جائز اور درست نہیں ہے۔ لیکن اگر کوئی آدمی کسی اور کو خوش کرنے کے لیے بکرا ذبح کر رہا ہے، کسی اور کو خوش کرنے کے لیے مرغا ذبح کر رہا ہے، کسی اور کو خوش کرنے کے لیے سبیلے لگا رہا ہے، نیاز کر رہا ہے، میرے بھائیو یہ ساری کی ساری چیزیں شرک پھر الوہیت آتی ہے۔ الوہیت کے اندر عبادت کے اندر شرک کرنا۔ اور تیسری چیز جو توحید اسماء صفات میرے بھائیو کہ اللہ کے جو نام پیارے پیارے حسین نام قرآن کے اندر اللہ نے بیان کیا ہے، حدیث کے اندر بیان کیا ہے، ان اسماء صفات پر ایمان لانا یعنی اس کے معنی کو سمجھنا۔ اللہ رب العالمین عینٌ مانے آنکھ، یدٌ مانے ہاتھ، قدم مانے پیر، یہ اللہ رب العالمین کے وہ صفات ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیثوں کے اندر آئے ہیں۔
تو توحید فی الاسماء صفات یہ ہے کہ جو اللہ رب العالمین کے جو نام قرآن میں آئے ہیں اور جو نام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حدیث کے اندر بیان کیے، ان ناموں کو اللہ تعالیٰ کے لیے تسلیم کرنا، ان ناموں کو اللہ کے لیے ماننا، اور ساتھ ہی اس کے معنی کو بھی ماننا، اس کے معنی کو ماننا۔ ید کا مطلب ہاتھ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کا ہاتھ ہے۔ عینون کا معنی آنکھ ہوتا، اللہ تعالیٰ کی آنکھ ہے۔ قدمن کے معنی پیر ہوتا، اللہ تعالیٰ کا پیر ہے۔ اس معنی کے ساتھ اس پر ایمان لانا۔ ہاں، کیفیت کا جہاں تک معاملہ ہے، بغیر کسی کیفیت بیان کیے، بغیر اس کی تعویل کیے ہوئے، بغیر اس کی تشبیہ دیے ہوئے اس پر ایمان لانا۔ اللہ تعالیٰ کا ہاتھ ہے، اب یہ سوال کرنا اللہ تعالیٰ کا کیسا ہاتھ ہے، اس کا جواب دینے جائیں گے تو یہ تشبیہ کے اندر آتا ہے جو جائز اور درست نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ہاتھ ہے، جیسے اللہ تعالیٰ کی شان ہے ویسے اللہ تعالیٰ کا ہاتھ ہے۔ اللہ تعالیٰ کا وجہ ہے، اللہ تعالیٰ کا چہرہ ہے، اللہ تعالیٰ کا چہرہ ویسے ہے جس اللہ رب العالمین کی ذات ہے۔ کسی کے ساتھ تشبیہ نہیں دینا، نہ انسانوں میں سے نہ جانوروں میں سے، کیونکہ وہ چیز ایسی ہے، انسین ہے، غیر مرئی ہے، دیکھا نہیں گیا ہے، اللہ کے رسول نے بتایا نہیں ہے۔ اس لیے جیسے اللہ تعالیٰ کی ذات ہے ویسے اللہ رب العالمین کی صفات ہیں۔ تو یہ توحید اسماء صفات ہے۔ اور شرک فی الاسماء صفات کیا ہے کہ جو صفات اللہ رب العالمین کے لیے ہیں اور جن کنڈیشن میں ہیں، جن خوبیوں کے ساتھ، جن کمالات کے ساتھ، ان کمالات کے ساتھ کسی اور کے اندر وہ خوبیاں اور وہ اسماء صفات ماننا۔ مثال کے طور پہ حاضر و ناظر کا معاملہ، یعنی عالم الغیب کا معاملہ۔ عالم الغیب کا معاملہ یہ ہے کہ تمام چیزوں کا جاننے والا صرف رب العالمین ہے۔ یہ اسماء صفات، عالم بذات الصدور، علام الغیوب، غیب کا سب کچھ جاننے والا، علیم بذات الصدور، دل کے بھید کو بھی جاننے والا، یہ صرف اللہ رب العالمین کا نام ہے، یہ صرف اللہ رب العالمین کی صفت ہے۔ یہ صفت کسی اور کے لیے جائز اور درست نہیں ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی جائز اور درست نہیں ہے۔ اگر کوئی آدمی کہتا ہے کہ عالم الغیب فلاں تھا، چاہے وہ کسی نبی کو بھی کہے، چاہے وہ کسی ولی کو بھی کہے، یہ آدمی اسماء صفات کے اندر شرک کر رہا ہے میرے بھائیوں، اسماء صفات کے اندر شرک کر رہا ہے۔ کوئی کہتا ہے اللہ کے رسول عالم الغیب تھے، اور ایک اصل میں ایک آڑ ہے، ایک بہانہ ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عالم الغیب کہنے کا۔ اصل مقصد یہ نہیں ہے، اصل مقصد بعد کے جو لوگ ہیں، جن کی عقیدت میں لوگ اندھے ہو گئے ہیں، جن کی تقلید میں لوگ اندھے ہو گئے ہیں، جن کی عقیدت میں ان کے دلوں پہ پردے پڑ گئے ہیں، یہ اصل ثابت کرنا ہے کہ بعد کے لوگ بھی عالم الغیب ہیں، ان کو بھی بہت ساری چیزیں جانتے ہیں، یہ سب جانتے ہیں، ما کان و ما یکون، جو کچھ ہو گیا ہے، جو کچھ ہونے والا ہے، سب یہ لوگ بھی جانتے ہیں۔ تو یہ صفت کس کی ہے؟ جو ہو گیا ہے، جو ہونے والا، جو ہو رہا ہے، جو آئندہ ہوگا، ما کان و ما یکون، اگلی پچھلی تمام چیزوں کو جاننے والا، ایک ذرہ برابر بھی مخفی نہیں ہے۔ وہ ذات کون ہے؟ صرف رب العالمین ہے اس کا جاننے والا۔ اب کوئی آدمی کہتا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی کہتے ہیں، علی رضی اللہ تعالیٰ کو بھی پتا ہے، ابوبکر صدیق کو بھی پتا ہے، اور بعد کے لوگوں کا کوئی سلسلہ ہی نہیں ہے، جن کو کیا بولے، جن کو کچھ بھی نہیں پتا ہے، وہ ان کے بارے میں بھی لوگ کہتے ہیں کہ ان کو سب کچھ پتا ہے۔ میرے بھائیو، اگر کوئی آدمی اللہ کے اسماء صفات میں کسی اور کو شریک کرتا ہے تو یہ شرک فی الاسماء صفات ہے۔ اور شرک کتنا خطرناک چیز ہے میرے بھائیو، بہت ہی خطرناک چیز ہے۔ شرک کو اللہ رب العالمین نے حرام قرار دے دیا ہے۔ شرک سب سے بڑا گناہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، کیا میں تم کو نہ بتا دوں سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ صحابہ کرام نے کہا، اللہ کے رسول بتائیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نمبر 1 پہ رکھا، الاشراک باللہ، اللہ کے ساتھ شرک کرنا۔ شرک سب سے بڑا گناہ ہے، شرک ظلم عظیم ہے۔ اور شرک میرے بھائیو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ شرک ایسا گناہ ہے کہ اگر آدمی اسی حالت میں مر جائے تو اس کی معافی کا کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ نبی کیا، نبی کے سردار آ جائیں، انبیاء کے سردار بھی آ جائے، اگر کوئی آدمی حالت شرک میں مر گیا ہے تو اس کی معافی کرانے کا کوئی سوال نہیں پیدا ہوتا ہے۔ یہ ناقابل معافی جرم ہے۔ شرک پر اگر آدمی مر گیا تو اس کی معافی کا کوئی سوال نہیں پیدا ہوتا۔ اللہ رب العالمین نے سورہ مائدہ کے اندر ارشاد فرمایا ہے کہ یقیناً اللہ رب العالمین اس بات کو نہیں معاف فرمائے گا کہ اس کے ساتھ کوئی شرک کرے۔ ہاں، شرک کے ساتھ، شرک کے علاوہ جو گناہ ہیں چاہے کتنے بڑے ہوں، اللہ تعالیٰ جس کے لیے چاہے گا معاف فرما دے گا۔ گارنٹی نہیں ہے آپ بڑے گناہ کریں گے تو اللہ تعالیٰ معاف فرما دے گا۔ اللہ نے کہا جس کے لیے چاہے گا اللہ معاف فرما دے گا، لیکن پورے گناہوں کی لسٹ میں، گناہوں کے پیٹرے میں سب سے بڑا گناہ جو ہے وہ شرک ہے۔ شرک کو اللہ تعالیٰ کبھی معاف نہیں کرے گا۔ قرآن کریم کے اندر اللہ نے بیان فرمایا، اگر کوئی آدمی کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ارحم الراحمین ہے، غفور رحیم ہے، سب پہ رحم کرنے والا ہے، سارے گناہوں کو معاف فرمانے والا، شرک کو بھی معاف فرما دے گا، استغفر اللہ، تو گویا یہ اللہ رب العالمین کی باتوں پر اس کو یقین نہیں ہے۔
اللہ نے کہا میں شرک کو کبھی معاف کرنے والا نہیں ہوں، شرک کے علاوہ میں جس گناہ کو چاہوں گا اور جس کے لیے چاہوں گا معاف فرما دوں گا۔ اس لیے میرے بھائیو، شرک کی تباہیاں یہ ہے کہ شرک کرنے سے انسان کے A to Z چھوٹے بڑے تمام جو خیر کے کام ہوتے ہیں، نیکیاں ہوتی ہیں، سب برباد ہو جاتی ہیں، سب برباد ہو جاتی ہیں۔ یعنی ایک ہوتا ہے ریاکاری، ایک ہوتا ہے ریاکاری۔ ریا میں کیا ہے؟ ریا میں آدمی کسی کو دکھانے کے لیے کوئی کام کر رہا ہے، عبادت انجام دے رہا ہے لیکن کسی اور کے لیے، جس کو شرک اصغر کہا جاتا ہے۔ تو وہ ریاکاری کرنے سے صرف وہ عمل برباد ہوگا، صرف وہ نیکی برباد ہوگی۔ لیکن شرک کا جو معاملہ ہے، شرک اکبر کا معاملہ یہ ہے کہ اگر آدمی شرک کرتا ہے اس کی زندگی کے تمام اعمال، تمام نیکیاں کارت چلی جائیں گی۔ ایسے ہی ہے جیسے آدمی ایک بٹن دباتا ہے موبائل میں اور پوری فائل سلیکٹ کر لیتا ہے، اور ایک بار دباتا تو لاکھوں ورڈ کے وہ ہو، لاکھوں سینٹنس ہو، ایک ڈیلیٹ مارتا تو سب کا سب ایک ساتھ اڑ جاتا ہے۔ ایسے ہی اگر شرک کر لیا آدمی تو اس کی زندگی کے تمام نیکیاں برباد ہو جاتی ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس کو سمجھایا کیسے معلوم ہے؟ 18 نبیوں کا نام اللہ نے لیا ہے۔ کتنے؟ 25 نبیوں کا نام قرآن میں آیا ہے، اور ایک ہی جگہ اللہ تعالیٰ نے 18 نبیوں کا نام لیا ہے، جس میں حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، زکریا، یحییٰ، یعنی جلیل القدر انبیاء ہیں۔ 18 انبیاء کرام کا نام لے کر کہا ہے، کیا کہا اللہ نے؟ وَلَوْ أَشْرَكُوا، اے انبیاء کرام کی جماعت، اگر تم بھی شرک کرو گے لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، تو جتنی نیکیاں کی وہ سب برباد چلی جائیں گی۔ انبیاء کرام کو ان سے شرک ہو سکتا ہے؟ ایسے اگر آپ بات بولیں گے نا لوگوں کو کہ اللہ تعالیٰ نے کہا انبیاء کرام کو اگر تم سے بھی شرک ہوگا نا تو تمہارے بھی ساری نیکیاں برباد کر دوں گا، تو بولے انبیاء سے شرک ہونے والا ہے، استغفر اللہ، انبیاء سے ہمارا عقیدہ یہ ہے، تقدس دیکھیں، تقدس کا لباس دیکھیں، تقدس کا چادر دیکھیں، ہمارا عقیدہ یہ ہے، انبیاء سے تو غلطی ہی نہیں ہوتی ہے، یہ کہتے شرک ہو جائے گی۔ بھائی اللہ نے کہا ہے یہ ہونے والا نہیں ہے انبیاء سے، انبیاء ہمارا بھی عقیدہ ہے، انبیاء یعنی مغفور ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کے اگلے پچھلے خطاؤں کو معاف فرما دیا ہے، سب اللہ، تمام انبیاء کرام کا معاملہ یہی ہے، تمام انبیاء کرام جنتی ہیں، جنتیوں کے سردار میرے بھائی، تمام انبیاء کرام۔ لیکن اللہ نے کہا کہ شرک اتنا بڑا گناہ ہے، اتنا بڑا پاپ ہے، اتنا بھیانک جرم ہے کہ اے انبیاء کرام کی جماعت، اے ابراہیم میرے، اے اسماعیل میرے، اے اسحاق میرے، اے نوح میرے، اے زکریا میرے، اے یوسف میرے، تم میرے انبیاء ہو، تم میرے نبی ہو۔ لیکن یہ گناہ اتنا خطرناک ہے نا، اگر تم سے بھی ہو گیا، ہونے والا نہیں ہے۔ شرک کی قباحت کو سمجھانے کے لیے اللہ نے انبیاء کرام سب سے عظیم ترین ہستیوں کا نام لیا کہ اگر یہ غلطی ان سے بھی ہو جائے بفرض محال تو ان کی بھی زندگی کے تمام نیکیوں کو میں برباد کر دوں گا۔ اللہ اکبر، کتنی دعوت و تبلیغ کتنا کیا تھا، روزہ، نماز، صدقہ، خیرات، حج، عمرہ، زکوٰۃ، انبیاء کرام نے دعوت کے لیے لا الہ الا اللہ کو ثابت کرانے کے لیے کتنی قربانیاں دی بھائی۔ ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، بڑے بڑے انبیاء کرام کتنی پریشانیاں جھیلی، کتنی قربانیاں دی۔ اللہ نے کہا اگر تم سے شرک ہو جائے نا میں تمہاری زندگی کی تمام نیکیوں کو برباد کر دوں گا۔ اللہ اکبر۔ اب کوئی یہ نہ کہے کہ ای انبیاء کرام ہیں سید الانبیاء والآخرین کا معاملہ الگ ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ رب العالمین نے باقاعدہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کیا ہے، کوئی آدمی اس بھول بھلائیے میں نہ رہے کہ اگر ہم سے غلطی ہو جائے گی تو فلاں بخشوا لے گا، کوئی آدمی اس غلط فہمی کے اندر مبتلا نہ رہے۔ اللہ کے واسطے آنکھیں کھولو، دل سے اپنے پردے کو ہٹاؤ اور دل کے بصیرت سے دیکھو کہ اگر کوئی آدمی چاہے انبیاء کرام کی جماعت ہو ان سے بھی شرک ہو جائے بفرض محال ہونے والا نہیں ہے، تو اللہ نے کہا ان کو بھی میں معاف نہیں کروں گا، ان کی بھی نیکیاں میں برباد کر دوں گا۔ جب انبیاء کرام سے اگر بفرض محال شرک ہو جائے اور ان کے لیے معافی کا کوئی دروازہ نہیں ہے، ان کے لیے اللہ رب العالمین کی نیکیوں کو بچانے کا کوئی راستہ نہیں ہے، ان کی نیکیاں آخرت چلی جائیں گی، تو اگر باقی بات کے لوگوں کے لیے جو منصوبراتی ان لوگوں کی اگر نیکیاں ان لوگوں سے اگر شرک ہو جائے تو کون بچانے والا ہوگا میرے بھائیوں؟ اللہ رب العالمین نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا، کیا کہا؟ وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ، اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کی طرف وحی کیا ہے، اور آپ سے پہلے بھی انبیاء کرام کی طرف میں نے وحی کیا تھا۔ کیا وحی کیا تھا اللہ تعالیٰ؟ لَئِنْ أَشْرَكْتَ،
پہلے پلورل تھا، جمع کا شکل، وَلَوْ أَشْرَكُوا، اور یہاں اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے کہا وَلَوْ لَئِنْ أَشْرَكْتَ، اگر آپ سے بھی شرک ہو جائے لَيَحْبَطَنَّ، ہم ضرور بھی ضرور ضائع کر دیں گے عملک، آپ کے عمل کو، وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور آپ خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ خسارہ اٹھانے والے مطلب جہنم میں جانے والے۔ اللہ اکبر، دیکھیں شرک کتنا بھیانک چیز ہے۔ لا الہ الا اللہ کا معنی سمجھنا بہت ضروری ہے، اس کے تقاضے کو سمجھنا بہت ضروری ہے، اور اپنے آپ کو شرک کی غلاظتوں سے بچانا بھی بہت ضروری ہے۔ اگر شرک کی غلاظت لے کر کے آدمی اس دنیا سے چلا گیا، اس کے تمام حج، اس کے تمام عمرے، اس کی تمام قربانیاں، روزہ، نماز، سارا کا سارا کارت ہو جائے گا۔ اللہ کے یہاں کوئی چیز قابل قبول نہیں ہوگی، اور آخری نتیجہ یہ ہوگا کہ اگر کوئی آدمی گنہگار جہنم میں گیا بھی تو اللہ تعالیٰ اس کے اوپر رحم کر کے اس کو نکال بھی لے گا، لیکن مشرک کا معاملہ ایسا ہوگا اللہ تعالیٰ اس کو کبھی جہنم سے نکالے گا نہیں۔ مشرک کے لیے ہمیشہ کے لیے مخلد فی النار ہے، ہمیشہ جہنم میں رہنے والا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام بھائیوں کو شرک یعنی توحید کی عظمت کو، توحید کی اہمیت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، لا الہ الا اللہ کے تقاضے کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، شرک کی غلاظت کو سمجھنے کی، اس کو جاننے کی، اس کو پہچاننے کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور شرک کی غلاظتوں سے اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے، ہمارے گھروں کی حفاظت فرمائے، ہماری اولاد کی حفاظت فرمائے، ہماری آنے والی نسلوں کی حفاظت فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللهم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ عباد اللہ رحمکم اللہ، ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون، وادعوہ یستجب لکم ولذکر الأکبر واللہ یعلم ما تصنعون۔